إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض ما في الأرض وإن الله لغني حميد. میرے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے رحم اور کرم سے تقریباً آدھا مہینہ رمضان کے مبارک مہینے کا آدھا حصہ ابھی ختم ہونے کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مقاصد میں جس چیز کو بیان کیا ہے وہ روزہ ہے، اور رمضان کے روزوں کے مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کو بنیادی طور پر ذکر کیا ہے وہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولین اور آخرین کے لیے کی گئی وصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ہے سبھی کو اس بات کی وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. اور اس کے مقابلے میں اگر تم کفر کرو گے تو اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں اسی کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تعریفوں والا بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. تو رمضان کے روزوں کے مقاصد میں سے تقویٰ ہے. ہمیں اور آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو جو خصوصیتوں سے نوازا ہے ان خصوصیات کے بارے میں چند باتیں آپ کے گزار کروں گا کہ رمضان کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ رمضان آئے تو آدمی کے ذہن میں ان چیزوں کا خیال آنا چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں رمضان میں آدمی تھوڑا بہت فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کی خصوصیتوں کو سمجھا ہی نہیں ہے. بنیادی چیز جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کا خطبہ بھی ہوا تھا وہ ہے قرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس میں آپ کا ذکر موجود ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مشہور قول ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ہماری تاریخ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ فیہ شرفکم، کہ قرآن میں تمہاری جو عزت اور تمہارا جو شرف ہے وہ قرآن میں ہے. کہ ایک آدمی اگر شرف، عزت اور منزلت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو لازم پکڑے، تلاوت، تدبر اور تفسیر اور عمل کے اعتبار سے اس کا جو تقاضا ہے اس کے تقاضوں پر عمل کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ شریعت کے جو دو بنیادی مصدر ہیں جہاں سے شریعت کو لیا جاتا ہے، ایک قرآن اور دوسرا سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جس چیز کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ اس کو تھامے رہیے. تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت کا باعث ہے، ذکر باقی رکھنے کا بھی باعث ہے اور نصیحت کا بھی باعث ہے، اور اس کے بارے میں تم سب پوچھے بھی جاؤ گے. ہمیں اور آپ کو جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا ہے وہ قرآن مجید ہے. اور ہمارے اور آپ کے بارے میں رسول جو شکایت کریں گے وہ قرآن ہی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، تلاوت چھوڑ دیا تھا، احکام چھوڑ دیا تھا، احکام کے تقاضے پر عمل. ہر اعتبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر میں شمار کیا ہے کہ ایک آدمی احکامات پر عمل کرنے کو چھوڑ دے یا حجر ہے، احکامات کو چھوڑ دے حجر ہے، تلاوت، اور سب سے بنیادی بڑا یہ حجر ہے کہ آدمی کا چھوڑ دینے کا سب سے بڑا جو ہے عمل ہوگا کہ آدمی تلاوت ہی کو بھول جائے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی یا جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بھی کی، تو اسی بارے میں کی کہ ان کو جن کو ہم نے کتاب دی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ جو اس کا کفر کرے، جس کا انکار کرے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک قوم کو ایک ایک خاصیت سے نوازا ہے۔ ہر قوم اپنے پاس کچھ نہ کچھ خصوصیت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، کسی نہ کسی چیز کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قومیں جنہیں دنیاوی اعتبار سے پسماندہ مانا جاتا ہے، جنہیں دنیاوی اعتبار سے پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے، جنہیں دنیاوی اعتبار سے بھوکمری کا شکار مانا جاتا ہے، ترقی کی راہ میں بہت ہی پیچھے مانا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرآن کی تلاوت کا لطف دیا ہے، قرآن کی تلاوت کا شغف دیا ہے، قرآن کی تلاوت کی حلاوت، لذت اور شیرینی وہ محسوس کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کچھ ہو ان کے پاس نہ ہو، بلکہ کتابیں تک ان کے پاس دستیاب نہیں ہیں اس انداز میں جس انداز میں ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لکڑی کی تختیوں پر، پتھروں پر اور پھٹے ہوئے کپڑوں پر لکھ کر کے قرآن کو یاد کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہم ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بہت ہی ترقی یافتہ اور دنیاوی اعتبار سے بہت ہی آگے ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت سارے میادین میں، اس کے باوجود ہمارے پاس قرآن کا جو شغف ہے وہ نہ کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ ان اوراق کے قرآن بھی ہوں گے کہ ہمارے پاس ہر اعتبار کی سہولت قرآن کے متعلق موجود ہے، اس کے باوجود تلاوت میں سب سے پیچھے ہم ہی ہیں، تلاوت میں سب سے پیچھے ہم ہی ہیں۔ تو قرآن کی اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں تلاوت نہیں کرتا، اس کی لذت محسوس نہیں کرتا، تو اس نے قرآن کی رمضان کی خصوصیتوں کو نہیں سمجھا ہے، رمضان کی خصوصیات کا اس نے خیال نہیں کیا ہے۔ دوسری چیز جو کہ خود قرآن بیان کرتی ہے، جس کو کہ عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک الگ موضوع ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کیوں لایا جا رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی اصول بنایا ہے جو اصول کے عقیدے کے متعلق ہے، جس کو ولا اور برا کہتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دین دیا، بہترین دین، مکمل دین، کامل دین، ایک کتاب دی، ایک بہترین رسول دیا، بہترین قبلہ دیا، اور اس کے احکامات، تعلیم بہت ہی عظیم ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کا مارک بنائے، برانڈ بنائے، اپنی ایک آئیڈینٹی بنائے، اس آئیڈینٹی پر، اس مارک اور برانڈ پر اسے فخر ہو، اسے ناز ہو، اور وہ اس کو اپنے ساتھ خاص رکھنا پسند کرتا ہو۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہوں وہ اس کی نظر میں ہیچ ہو، اس کی نظر میں وہ کچھ بھی نہ ہو جو اس کے مقابلے میں آئے، اور اس کی محبت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمان بندوں کے لیے خالص ہو۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ، رسول، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کی محبت میں، رسول کی محبت میں، مسلمانوں کی محبت میں وہ ان کے ساتھ بغض رکھیں، یہ ہے ولا اور برا۔ اس کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ سارے تقاضوں میں سے کئی ایک تقاضے ہم رمضان میں پورے کرتے ہیں۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، فطرہ ہے، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہے، کاروبار میں ساتھ دینا ہے، اور لین دین میں نرمی کا معاملہ کرنا ہے، اور ایک مسلمان بھائی کے فائدے کے لیے، منفعت کے لیے، مصلحت کے لیے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کا کام کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ولا اور برا میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے کافر شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ مشہور آیت جو آپ نے تفسیر میں سن لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا ساری دنیا کی، یعنی کہ
خاص چیزوں کو، جس میں کہ والدین ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، خاندان ہے، گھر ہے، کاروبار اور تجارت ہے، محلات ہیں، باغات ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں ہمیں محبوب ہیں، اللہ نے فرمایا کہ عذاب کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے جو ایمان والوں کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے تعلق سے کہا کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں اس قاعدے ولا اور برا کو کیسے اپلائی کیا؟ وہ اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی نے روزے کے بارے میں یہودیوں کی مخالفت کی۔ آپ نے کہا کہ میری امت برابر خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی، تم لوگ افطار کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ یہودی افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا اور برا کے عقیدے کو اپلائی کیا اس طریقے سے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ وہ لوگ سحری نہیں کرتے ہیں، تم لوگ سحری کرو۔ سحری کرنا ہمارے اور ان کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، یہ ایک خصوصیت ہے اور یہ ولا اور برا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ آدمی کو یہ سب کرنا چاہیے۔ تیسری بڑی چیز جو کہ رمضان کی خصوصیت میں شمار کیا جائے گا اور ہمیں رمضان کے ساتھ یاد کے ساتھ وہ چیز یاد آ جانا چاہیے، وہ ہے آپسی رحم دلی، آپسی نرمی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بہت ساری چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے رمضان میں ایک آدمی بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے جس کا تعلق رحم دلی سے، آپس کے کنٹریبیوشن، اسی طریقے سے کوآپریٹو جو کلچر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروموٹ کیا ہے رمضان کے، یعنی کہ بہت سارے کاموں کے ذریعے سے، جس میں زکوٰۃ کو سب سے پہلے لیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دینا ہے نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ جو فرض ہوئی ہے رمضان کے اخیر میں ہی فرض ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کروانے کا ثواب بتایا۔ آپ نے کہا کہ جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر اجر دے گا، ثواب دے گا، روزے دار کا اجر کم کیے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتائی ہے یہ ثواب کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی لوگوں کو کھلانے پلانے کے بارے میں آگے بڑھے۔ اسی طریقے سے ہماری افطاری جو کہ اتحاد کا، وحدت کا، اتفاق کا ایک نمونہ ہے کہ اس میں ہر آدمی بغیر کسی اونچ نیچ کے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور ایک دوسرے کی دلجوئی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان ہی کے مہینے میں ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ چاہتا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے دینے کی جو روش ہے، دینے کا جو طریقہ ہے، دینے کی جو عادت ہے اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کے اوپر عمل ہے کہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ۔ ایک آدمی جو رمضان میں صدقہ خیرات کرتا ہے اپنے مال کو زیادہ کرنے کے لیے بھی، اپنے اس صدقے کے بدلے میں کچھ پانے کے لیے بھی نہیں، اس صدقے کے بدلے میں کچھ پانے کے لیے، ریٹرن کے لیے بھی نہیں، اور نہ ہی احسان جتانے کے لیے وہ کرتا ہے، للہ فی اللہ وہ آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان ہی کے مہینے میں آدمی کو بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے جو کہ عام طور پر سنتے ہیں آپ، بھوک کا، پیاس کا، بہت ساری چیزوں کا، جس کے ذریعے سے ایک آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اعضاء اور جوارح دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور دلی اعتبار سے وہ ایک ہمدرد انسان بن جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر رمضان میں نہیں آتی ہیں، اس کے مقابلے کی چیزیں آتی ہیں، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کو جو چیز ملنی چاہیے تھی ملی کہ نہیں۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو کہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، وہ قیام کا اہتمام ہے، یعنی کہ تراویح کا اہتمام ہے۔
ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کے ذریعے سے ایک بندہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہوا اللہ کے حقوق کو بھی اللہ کے قریب بھی ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ جیسے خیرات میں صدقہ خیرات میں آگے بڑھتا ہے ویسے ہی عبادتوں میں بھی اپنے آپ کو آگے رکھے، ان چیزوں کو بندوں کے ساتھ ہمدردی میں، اللہ کے حقوق میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے اعمال انجام دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے یعنی کہ بیان سے باہر ہیں کہ آج رمضان کے مہینے کو مسلمانوں نے جو تصور، جو شکل، جو نمونہ پیش کیا ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ رمضان کے نام کے ساتھ قرآن کا یا تراویح کا، روزوں کا، اتحاد کا، ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا یا ان چیزوں کا خیال نہیں آتا ہے۔ رمضان کے ساتھ ہی جو چیزوں کا خیال آتا ہے وہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے مشروبات، معقولات، کھانے پینے کی چیزیں یا یعنی کہ ملبوسات اور نئے نئے قسم کے پوشاک، یہی چیزیں ہیں جو یعنی کہ بازار میں ہیں، یہی چیزیں ہیں جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر آدمی ایک چیز کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کو اس عمل میں آسانی ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ کی توفیق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اللہ ہم کو اچھے کام پر لگانا چاہتا ہے تو ہم رمضان کے مہینے میں نیکیوں پر رہیں گے، نیک کاموں پر رہیں گے، عبادتوں اور تقرب کے کاموں میں رہیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کی چیزوں میں اگر ہم لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوٹرن لے لینا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ ہر آدمی ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو آخرت کے لیے جیتا ہے، آخرت کے لیے مرتا ہے، آخرت ہی کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے، اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پیدا کیا ہے، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑی بڑی کامیابیاں رکھا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں اور دنیا کو پاتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اتنی ہی رکھی ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے، اس میں سے کچھ جو کہ اللہ ان کو دینا، باقی پوری دنیا تو ان کو ملنے سے رہی۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ آخرت کا بندہ بنے، آخرت کے لیے جینے والا، آخرت کے لیے مرنے والا اور جنت کو پانے کی کوشش کرنے والا بنے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے مزے، ان ساری چیزوں کا حسن اور جمال سب کا سب ختم ہونے والا ہے۔ باقی جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ عبادتوں کا اجر و ثواب ہے اور نیکیوں کے نیک اعمال کے وہ بدلے جو اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے رکھے گا۔ تھکن آدمی بھول جائے گا، اجر و ثواب باقی رہے گا۔ باقی چیزوں کے مزے آدمی بھول جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بے جان چیزوں میں فضول خرچیاں کرتا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے، قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں اور اس رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آیا اور گزر بھی رہا ہے تیزی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ ہی دن ہیں، ان دنوں کا احترام کرنے، ان دنوں کا تقدس باقی رکھنے اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عملی فتور سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، عمل میں پیچھے رہ جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی جو دن ہیں ان دنوں کا خیال کرنے، ان دنوں کی حفاظت کرنے اور ان دنوں کا اچھے طریقے سے روزوں و نماز کے ذریعے سے اہتمام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار نصیب فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو چکا دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو نوجوان ہیں کالج میں پڑھ رہے ہیں، بہت سارے احباب کے امتحانات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے امتحانات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان امتحانات میں انہیں اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی دین و دنیا سنوار دے اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہیں کام کرنے والا بنائے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ بری صحبتوں سے بری بلاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد ہماری نسلوں کو بتوں کی عبادت سے بچائے, شیطان اور شیطان کے شرک اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین.